وہ شخص جس کو قتل کر دیا جاتا ہے بے رحمانہ، اس سلمان تاثیر کے جنازے کے لیے مولوی نہیں ملتا، لیکن ممتاز قادری کے جنازے میں پنڈی کی گلیاں بھر جاتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تعلق عادل الدین شہید نے جس دور میں کام کیا بلیسمی لا موجود تھے؟ ان کے پاس کون سا راستہ جس کے ذریعے وہ رنگیلا رسول لکھنے والے خبیث انسان کو جو ہے یا شاتم رسول کو انجام تک نہ پہنچاتے؟ دیکھا آپ نے، ایک کلمہ منہ سے نہیں نکلا مذمت کا. غازی علم الدین شہید قرار دیا گیا اور والہانہ عقیدت کا اظہار کیا گیا ممتاز قادری سے. کیا فرق ہے ان میں؟ کیا فرق ہے ان میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہی کچھ تو انہوں نے کیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس پہ علماء کو اطمینان تھا. تو یہ وہ تضاد ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. وہ تضاد جو آپ معاشرے کو دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصلاً تو جس شخص پہ الزام لگ چکا ہے وہ مباح الدم ہے، اس کا خون حدر ہو چکا ہے، تم مار سکتے ہو تو مار دو، نہیں مارتے تو دالتوں میں مر جائے گا، نہیں ہوا تو کال کوٹریوں میں سر سڑ کے مر جائے گا. یہ وہ سوچ ہے جو اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا، مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو روز بروز آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ملک میں، یہ جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ جو گلی محلوں میں، چوک چراہوں میں اور دیوانوں اور ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کر ایک تحکم کی نفسیات، ڈرتے ہیں لوگ بات کرتے ہوئے کہ ہم پہ بھی فتویٰ نہ لگا دیں مولوی، ہم کو بھی گستاخ نہ قرار دے دیں. اور اب ملک اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے اس میں جو کردار علماء کا رہا اس سے آگے بڑھ کے ریاستی اداروں نے کردار نبھایا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی اس دوغلی پالیسیوں کے تحت ان تضادات سے بھری ہوئی فکر کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. ابھی دیکھیے حال میں ان سیاستدانوں کو بھی عقل نہیں آتی، ان کی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں، یہی لوگ آگے فتوے دیتے ہیں، یہی لوگ دھرنے دیتے ہیں اور گستاخیوں کے الزام لگاتے ہیں، پھر بھی وہی کام کرتے ہیں. ابھی حال میں 3 دن پہلے ایک بل پاس کیا اور اس میں کیا ہے جی، الزام لگ جائے کسی پہ، اس کی نیت، اس کے محرکات، اس کا ارادہ، اس کا کنڈکٹ، اس کا کردار کچھ زیر بحث نہیں ہے، عمر قید کی سزا دے دی جائے گی. اور بھائی جس بندے کے بارے میں آپ نے طے کر لیا کہ اس کو عمر قید دینی ہے، کیوں نہیں اٹھیں گے لوگ اس کو مرنے کے لیے؟ جب آپ یہ بتائیں گے ان کو کہ اس کو مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور جن لوگوں نے مارا وہ شہید ہیں ان کی نظر میں. تو میں آخر میں عرض کروں گا یہ تضادات ہیں، یہ تضادات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں پر پہنچا ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال خود یہاں گفتگو کے سامنے آ چکی. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق جس طرح ابھی آپ مینشن کر رہے تھے بالکل واضح ہیں. لا اکراہ فی الدین کے تحت اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ جبراً ان کو ہم اپنے مذہب میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. نہ ہی ہم ان کے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کی ہم وائلیشن کر سکتے ہیں، جن میں ان کی عبادات کا، ان کی عبادت گاہوں کا، ان کی رسومات کا اور ان کے معاملات کا تحفظ بھی شامل ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ حرمت قرآن مجید کا مسئلہ ہو یا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، جس شخص نے بھی توہین کا ارتکاب کیا ہو اسی کو انویسٹیگیشن کے بعد قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اور کوئی بھی ایسا عمل جس کے نتیجے کے اندر پوری کمیونٹی کو ہراساں کیا جائے، پوری کی پوری کمیونٹی کو تھریٹ کیا جائے، یا پوری کمیونٹی کی املاک کو، ان کی جانوں کو جو ہے وہ ایک انسیکیورٹی کا ان کا احساس دلایا جائے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں. اور یہ بات ہمیں بہرحال ایڈمٹ کرنی پڑے گی. ہمارے ملک کے عمومی حالات اس قسم کے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے مسیحی برادری کے لوگ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ہمارے ساتھ معاملات بھی ہیں، وہ ہمارے دفاتر میں کام بھی کرتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حرمت قرآن سے متعلق معاملہ ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اگنورنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اشتعال پایا جاتا ہے، غصہ اور اینگر پایا جاتا ہے، اور وہ فقہی احکامات سے اور اسلامی احکامات سے نابلد ہوتے ہیں. وہ لوگ ان لوگوں کے اکسانے کے اوپر جو ملک کے اندر وحدت کو، انٹیگریٹی کو جو ہے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر کئی ہمارے مخالفین کے عناصر اور ان کی ایجنسیاں اور جو ان کے ادارے ہیں، ان کے نمائندگان جو متحرک رہتے ہیں. ہمارا انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور دیگر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ اور دیگر کئی لوگوں کے ساتھ کئی محاذوں پہ کنفرنٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس موقع کے اوپر ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، اور جو سزا کیا ہے؟ کیا دین میں اس کی سزا بھی مختص کی گئی ہے؟ بالکل میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ جو بندہ بھی فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے احکامات بالکل واضح ہیں. یا اسے قتل کر دیا جائے، یا اسے سلیب دے دی جائے، یا اس کو جلا وطنی کے اوپر مادہ کر دیا جائے، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. یہ چیز کی جدائے جو انہوں نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا. اور اکل اور اینا کا واقعہ بالکل واضح ہے، جب چرواہوں نے اس حوالے سے جو غیر انسانی اقدامات کیے اور باقاعدہ طور کے اوپر جو چرواہوں کا مال لے کے جو تھے وہ لوگ جو دوڑ گئے، جن کو باقاعدہ طور مدینہ طیبہ کے یہ انوائرمنٹ کے اندر ایک پناہ دی گئی تھی، تو اس موقع پر ان سے بڑا شدید قسم کا انتقام لیا گیا. ان کے باقاعدہ طور کے اوپر ان کی آنکھوں کے اندر بھی سلائیاں پھیر دی گئی تھی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایگزمپلری قسم پنشمنٹ دینا، یہ بات بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. جان کا بدلہ جان یا فساد فی الارض کے مرتکبین کا کڑا احتساب کرنا، یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. میں نے اس والے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جہاں پر حرمت قرآن مجید کے مجرم جو اکاؤنٹیبل ہیں لا کے سامنے، وہاں پر وہ لوگ بھی بڑی شدت کے ساتھ اکاؤنٹیبل ہیں جنہوں نے ان کی املاک کو یا ان کی جانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اسلام کا پیغام جو ہے اس کے اندر مساوات بنی آدم کا خیال رکھا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ اسلام ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے دنیا کے ٹرمز کا، تو اس کے اندر جو ان کو فنڈامنٹل رائٹ جو ہمارے دین نے دیے ہیں یا ہمارے آئین اور ہمارے مذہب نے دیے ہیں، ان کو وائلیٹ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن الیاس صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حسن الیاس صاحب، کیوں ہم اپنے لوگوں کو یہ شعور کیوں نہیں دے پائے ہیں
مطلب کیوں ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی نوبت آئے گی یہ وہ کام ہے جس کو دین کی نصرت کہا جاتا ہے؟ مطلب دین کی نصرت جو ہے وہ اگر ہم نے سیکھنی ہے صحابہ کرام سے سیکھی جائے نا. یہاں پہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو جو کہ مبینہ طور پہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے اس کو اگر ہم خود مار دیں گے تشدد کا نشانہ بنا کے تو یہ دین کی نصرت ہے, یہ مدد ہے دین کی, ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے چاہے عام زندگی میں جتنے مرضی گناہ کرتے ہو ہم. یہ تاثر کیوں بن چکا ہے عام عوام کے ذہن میں؟ دیکھیے سوسائٹی کا جو بھی رد عمل سامنے آتا ہے اس کے کچھ گہرے علمی فکری پہلو ہوتے ہیں. اگر آپ ان پہ نظر نہ رکھیں اور صرف مذمت در مذمت پر قائم رہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ایک مذہبی ماحول پیدا کیا ہے. اس مذہبی ماحول کے پیچھے ان کی ایک خاص مذہبی فکر ہے. وہ مذہبی فکر یہ ہے کہ دینی معاملات کے اندر بہت لمبے عرصے تک علماء کو یہ حیثیت حاصل رہی کہ وہ لوگوں کا فیصلہ کریں. جوڈیشری ان کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے, اسٹیٹ اسٹرکچر تبدیل ہوا, زمانے کا جبر ہوا, بہت ساری چیزیں ہیں جو اب وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں. مذہبی معاملات میں علماء اپنی اتھارٹی کو سرنڈر کرنے پر تیار نہیں ہیں. اگر وہ تیار نہیں ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو گلیمرائز کرتے ہیں, اپنی نج کی مجالس میں کرتے ہیں, اپنے جمعوں کے خطبات میں کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ غازی علم الدین سے لے کر ممتاز قادری تک اور عامر چیمہ سے لے کر یہ باقی جتنے عاشقان رسول ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے کے بعد وصول کرتے ہیں, قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں, ان کے جنازے پڑھے جاتے ہیں, ہمارے ملک کے اکابرین ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. وہ شخص جس کو قتل کر دیا جاتا ہے بے رحمانہ, اس سلمان تاثیر کے جنازے کے لیے مولوی نہیں ملتا, لیکن ممتاز قادری کے جنازے میں پنڈی کی گلیاں بھر جاتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے کر اقدام کر دیتا ہے تو اگرچہ قوانین ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر اس میں عقلیتیں نشانہ بنتی آئیں. میں اس کی طرف پہ آ رہا ہوں. عقلیتیں نشانہ بنتی ہیں, میں نشانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, جذبات ہوئی ہیں, کبھی نشانے اپنے بنتے ہیں, کبھی نشانے غیر بنتے ہیں. عقلیت کا کوئی سوال نہیں ہے ہمارے ملک میں. یہ ملک قومی ریاست ہے. اس ملک میں کوئی ہمارا دریوزہ گر باج گزار اور کاسہ گدائی لے کے حقوق مانگنے نہیں آیا. قومی ریاست ہے, مسیحی برابر کے شہری ہیں, ہم نے ان کو کوئی حقوق نہیں دینے. وہ حقوق وہی ان کے ہیں جو ہمارے حقوق ہیں. ہم لوگوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہے یہاں پر. میں آپ سے دیانتداری سے پوچھتا ہوں, قانون حرکت میں آتا, اس کو پکڑ کے لے جاتا, کیا ہوا ہے؟ ذرا ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پڑھیں. 1400 سے زائد توہین مذاہب کے کیسز یہاں موجود ہیں. عدالتوں کی راہداریوں میں مار دیتے ہیں ان کو, وکیل کوئی نہیں ملتا, جج ڈرتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے, اس لیے کہ علماء نے ایک ماحول پیدا کیا ہے. وہ جج گستاخ ٹھہرا دیا جائے. لیکن اس بار تو آپ نے وٹنس نہیں کیا, کہ مجھے ہو سکتا ہے غلط ہوں میں, لیکن میں نے جتنا وٹنس کیا علماء جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ کھڑے تھے, وہ اس کے خلاف بات کر رہے تھے, اور اس دفعہ جو ریاکشن علماء کا آیا ہے وہ بہت مختلف ہے. یہ ریئیکشن واقعے کی مذمت کا ہے. میں بنیاد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ممتاز قادری اس ملک کے اندر ایک قاتل تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کس نے اس کو گلوریفائی کیا؟ کس نے گلیمرائز کیا؟ یہ جتنے واقعات اس سے پہلے ہوتے رہے, اس وقت جبر ہے زمانے کا, میڈیا کا جبر ہے, چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں الیاس صاحب, ایک کام کرتے ہیں, ٹھیک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی ایسے ہی غیر مطمئن ہیں علماء کے کردار سے جو اب تک انہوں نے نبھایا؟ علامہ صاحب دیکھیں یہ اصل بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں کنفیوژن پائی جا رہی ہے. جو انہوں نے مجھ سے پہلے جو آرگومنٹس دیے ہیں ان کا کرنٹ واقعے کا اپنا تعلق نہیں ہے. ایک واقعہ جس میں انانیمٹی پائی جاتی ہے, ایک واقعہ جس کے اندر ابھی جو ہے مجرم کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے. وہاں پر یہ میث کے ذریعے جسٹس کرنے کی کوشش کرنا بالکل زیادتی کی بات ہے. لیکن جہاں تک تعلق غازی علم الدین شہید نے جس دور میں کام کیا, کیا بلاسفیمی لاز موجود تھے؟ ان کے پاس کون سا راستہ جس کے ذریعے وہ رنگیلا رسول لکھنے والے خبیث انسان کو جو ہے یا شاتم رسول کو انجام تک نہ پہنچاتے؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ سلمان تاثیر کی بات بھی کرتے ہیں تو سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ کئی ایسے بیانات تھے جو غیر ذمہ دارانہ بھی تھے, اور وہ ایک اور کام کرتے ہیں. وہ نفسیات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا. اچھا لیکن یہ وہ نفسیات ہے. ہم شاید غلط جگہ پہ چلے گئے. جی الیاس صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا. میں ایک اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں. میں جواب دیتا ہوں. دیکھا آپ نے, ایک کلمہ منہ سے نہیں نکلا مذمت کا. غازی علم الدین شہید قرار دیا گیا اور والہانہ عقیدت کا اظہار کیا گیا ممتاز قادری سے. کیا فرق ہے ان میں؟ کیا فرق ہے ان میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہی کچھ تو انہوں نے کیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس پہ علماء کو اطمینان تھا. تو یہ وہ تضاد ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. وہ تضاد جو آپ معاشرے کو دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصلاً تو جس شخص پہ الزام لگ چکا ہے وہ مباح الدم ہے, اس کا خون ہدر ہو چکا ہے. تم مار سکتے ہو تو مار دو, نہیں مارتے تو عدالتوں میں مر جائے گا, نہیں ہوا تو کال کوٹریوں میں سر سڑ کے مر جائے گا. وہ اس کا فیصلہ زمین کے پیٹ سے اکھاڑنے کا ہو چکا ہے. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ سوچ ہے جو اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا, مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو روز بروز آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ملک میں, یہ جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے, یہ جو گلی محلوں میں, چوک چراہوں میں اور دیوانوں اور ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کر ایک تحکم کی نفسیات, ڈرتے ہیں لوگ بات کرتے ہوئے کہ ہم پہ بھی فتویٰ نہ لگا دیں مولوی, ہم کو بھی گستاخ نہ قرار دے دیں. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ خوف کی فضا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں اور ایک گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی اور اس پہ تلفی شروع کر دیں, کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ پیچھے سے رہا تو کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہوگا.
تو آپ یہ دیکھیے یہ وہ تضادات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا تھا. اور بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا نظریہ اصول میں تو سمجھ میں نہ آئے, اطلاق میں آگے کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اقدامات کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت اقدام کر رہے تھے اس وقت ان کی نظر میں ٹھیک تھے. تو یہ کیسے غلط ہو گئے جنہوں نے اقدام کیا؟ آخری بات عرض کر دوں کہ ہمارا ملک اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے اس میں جو کردار علماء کا رہا اس سے آگے بڑھ کے ریاستی اداروں نے کردار نبھایا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی اس دوغلی پالیسیوں کے تحت ان تضادات سے بھری ہوئی فکر کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. ابھی دیکھیے حال میں ان سیاستدانوں کو بھی عقل نہیں آتی, ان کی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں, یہی لوگ آگے فتوے دیتے ہیں, یہی لوگ دھرنے دیتے ہیں اور گستاخیوں کے الزام لگاتے ہیں, پھر بھی وہی کام کرتے ہیں. ابھی حال میں 3 دن پہلے ایک بل پاس کیا اور اس میں کیا ہے جی, الزام لگ جائے کسی پہ, اس کی نیت, اس کے محرکات, اس کا ارادہ, اس کا کنڈکٹ, اس کا کردار کچھ زیر بحث نہیں ہے, عمر قید کی سزا دے دی جائے گی. وہ بھائی جس بندے کے بارے میں آپ نے طے کر لیا کہ اس کو عمر قید دینی ہے, کیوں نہیں اٹھیں گے لوگ اس کو مارنے کے لیے؟ جب آپ یہ بتائیں گے ان کو کہ اس کو مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی, اور جن لوگوں نے مارا وہ شہید ہیں ان کی نظر میں. تو میں آخر میں عرض کروں گا کہ یہ تضادات ہیں, یہ تضادات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں پر پہنچا ہے, اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال خود یہاں گفتگو میں سامنے آ چکی ہے. جی فرمائیے. میں یہ گزارش کروں گا کہ ممتاز قادری صاحب نے 2 بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے. انہوں نے شریعت کی روح سے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کے قتل کی شریعت میں اجازت نہیں تھی. مسئلہ عدالت کا نہیں ہے, مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. قرآن مجید بڑی واضح طریقے پر یہ بات کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. دوسرے بڑے جرم کا ارتکاب اس نے یہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا. اس کو اس مقصد کے لیے تنخواہ دی جاتی تھی, اس نے اس کے لیے حلف اٹھایا تھا, اس کو اس مقصد کے لیے تربیت دی گئی تھی. اگر اس کے اندر کوئی واقعتاً قانون کا, شریعت کا احترام تھا تو اسے پہلے یہ ملازمت چھوڑنی چاہیے. اس چیز کا ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم کس چیز کی تائید کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عہد کریں, معاہدے کریں, حلف توڑیں, لوگوں کو ایک ذمہ داری پر مقرر کیا جائے, میرا چوکیدار مجھ پر حملہ آور ہو جائے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء ایک ایسے جرم کی تائید کر رہے ہیں جس کے بعد سوسائٹی میں صرف انارکی ہوگی. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف مستند بات زبان سے نکالنی چاہیے. یہاں جو سیدنا عمر فاروق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, علماء اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ایک مرسل اور غریب روایت ہے. اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرنے کا لائسنس دیا جائے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی کتاب کے بارے میں اور خدا کے پیغمبر کے بارے میں کیا بات کہہ رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فقد کفر, جس نے مجھ پر جھوٹی کوئی بات لگا دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آپ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب نہ ہونے دیا جائے. میں اسی جذبے اور احساس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جو واقعات سنائے جاتے ہیں ان میں سے بیشتر نقد اور تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے. قرآن مجید کو بنیاد بنا کر قانون بنانا چاہیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو بنیاد بنا کے قانون بنانا چاہیے, اور پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے ذخیرے میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا فقیہ, سب سے بڑا فقیہ جس کے اس وقت 90% مسلمان مقلد ہیں, اس کی رائے کی روح سے یہ قانون سرتاسر غلط ہے.